بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، وسیع ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم بات کر رہے ہیں دو اہم سوالات پر۔ پہلے نمبر پر ہے کہ کیا دو بہنوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور دو بہنیں اکٹھی کرنا تم پر حرام ہے۔ دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تمہاری اصل بیوی جب تک اسے طلاق دے کر عدت نہ گزر جائے، اس کی بہن سے جو اس کے باپ کے نطفے یا ماں کے پیٹ سے یا رضائی بہن یعنی دودھ شریک ہے۔ مزید ایک دوسرے مقام پر فتاوی رضویہ میں ہے، بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح حرام ہے۔ فتاوی بحر العلوم میں ہے، بیوی کی عدت میں سالی سے نکاح قطعاً حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہے، نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام کیا گیا ہے۔ اس کو جائز بتانے والے نکاح میں کسی قسم کا حصہ لینے، مددگار، مشورہ دینے والے وغیرہ سب گناہ گار ہیں، سب پر توبہ واجب ہے۔ قرآن کریم میں صرف دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ میں پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بانجی کو بھی جمع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی، بھتیجی، خالہ اور بانجی کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ درج ذیل عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ پہلے نمبر پر مائیں اور ان میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر بیٹیاں اور ان میں پوتیاں نواسیاں بھی شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر بہنیں اور ان میں سگی، الاتی یعنی جن کا باپ ایک ہوتا ہے، اور اخیافی یعنی دودھ شیک بہنیں سب شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر پھوپھیاں، خالائیں، خواہ یہ سگی ہوں، اخیافی یا الاتی ہوں، سب حرام ہیں۔ چھٹے نمبر پر بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں۔ ساتویں نمبر پر بانجیاں اور ان کی بیٹیاں۔ آٹھویں نمبر پر رضائی مائیں۔ نویں نمبر پر رضائی بہنیں اور رضاعت یعنی دودھ شریک کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب یعنی خاندان کی روح سے حرام ہیں۔ 10ویں نمبر پر ساس اور سالیاں جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو۔ 11ویں نمبر پر سگی بیٹیاں اور ستیلی بیٹیاں۔ 12ویں نمبر پر بہو یعنی حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح حرام ہے۔ 13ویں نمبر پر تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے نسب یعنی خاندان کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت یعنی دودھ شریک سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے کہا، میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر میں سوار ہو کر مدینہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا۔